یہ جو مسلم بن عقیل علیہ السلام، ان کو کچھ لوگ امام مسلم بن عقیل بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ امیر مسلم بن عقیل بھی کہتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آپ کی جو امامت ہے یہ امامت صغرا ہے، اور حسنین کریمین کی اور جو ہمارے ائمہ ہیں ان کی جو امامت ہے وہ امامت کبریٰ ہے۔ تو آج کل تو ہم وہ مسجد کے مولوی صاحب کو بھی کہتے ہیں امام صاحب، تو اس کا مطلب ہے ترمذی بھی امام ہو سکتے ہیں، بخاری بھی امام ہو سکتے ہیں، مسلم بھی امام ہو سکتے ہیں، ابو داؤد بھی امام ہو سکتے ہیں، نسائی بھی امام ہو سکتے ہیں، حاکم بھی امام ہو سکتے ہیں، اور آج کل لوگ تو اپنے ملا ملوانوں کو بھی جو ان کے شیخ بنے ان کو بھی امام کہہ رہے ہیں۔ تو مسلم بن عقیل جو ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کی آل اولاد، وہ کیوں امام نہیں ہو سکتے؟ تو لہٰذا ان کو امام کہنا بھی جائز ہے، ویلڈ ہے، ان کی امامت صغرا ہے، اور ان کو امیر کہنا تو بالکل ہی جائز ہے نا، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے وہ سفیر حسین علیہ السلام تھے، وہ اپنے دو بیٹوں کو لے کے گئے تھے پہلے، امام حسین علیہ السلام کا وہ پیغام لے کے، آپ کی دعوت لے کے، جو کہ کوفہ کی طرف سے وہ جو خطوط لکھے گئے تھے اس کے جواب میں آپ پہلے گئے تھے اپنے دو شہزادوں کے ساتھ، یعنی سرکار محمد علیہ السلام کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو مسلم بن عقیل علیہ السلام ان کی شہادت کا واقعہ جو ہم بیان کر چکے ہیں، اب میں مختصر سے وقت میں آپ کو دونوں شہزادوں کی شہادت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں جو اہل سنت کی ہماری کتب ہیں ان میں مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہیں۔ بعض میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو دونوں شہزادے ہیں محمد اور ابراہیم، یہ قید کر لیے گئے تھے اور واقعہ کربلا کے بعد پھر جا کے ان کو شہید کیا گیا تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جعفر طیار کے صاحبزادے تھے، بعض میں آتا ہے نہیں یہ مسلم بن عقیل کے ہی صاحبزادے تھے، لیکن میں اس پہ ڈنڈی نہیں مار رہا، آپ کو اوریجنل جو حقائق جہاں جہاں سے مل رہے ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جو روضۃ الشہداء میں اور دیگر امام خازمی نے جو روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ہی صاحبزادے تھے، اور یہ واقعہ کربلا سے پہلے یعنی کہ 9 ذی الحج کو یعنی کہ عید، بڑی عید سے ایک دن پہلے، یا یوں کہہ لیں جیسے ہم کہتے ہیں بھائی اپنا بڑی عید جو ہوتی ہے بقر عید، یعنی جب آپ اس کی خرید و فروخت کرتے ہیں کوئی چاند رات، چونکہ بڑی میں تو اتنی زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے، وہ چھوٹی میں ہم کہتے ہیں چاند رات ہے، تو بڑی عید سے ایک دن جو پہلے ہے نا وہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان شہزادوں کی شہادت بھی اسی دن رات کو ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اگلے دن ہے، یعنی کہ یہ جو ڈیٹس ہیں یا تاریخیں ہیں، مختلف جو روایات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ایک جو ہے اس کی 6 سال عمر مبارک تھی، ایک کی 7 سال تھی، بڑے جو تھے وہ محمد بن مسلم تھے اور جو اس سے چھوٹے تھے وہ ابراہیم بن مسلم تھے، یعنی یہ تھے۔ اور یہ جو دونوں شہزادے ہیں چونکہ یہ قاضی شریح کے گھر میں تھے، جب حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام آپ کو گرفتار کر لیا گیا یا آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ بے وفا ہو چکے ہیں یہ کوفہ والے، تو پھر قاضی شریح کے گھر میں تھے۔ تو جب مسلم بن عقیل علیہ السلام جب آپ کی شہادت ہو گئی تو پھر قاضی جو شریح تھا اس نے آ کے شہزادوں کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا۔ اب دونوں شہزادے سمجھ کے بات، ظاہر ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار ہیں، حضور کی آل اولاد ہے، حسب ہے، نسب ہے، ان سے بڑھ کر اہل معرفت کون ہو سکتا ہے؟ تو بات سمجھ کے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا، اور قاضی شریح نے بتا دیا کہ آپ کے جو بابا ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو قاضی شریح نے، میں مختصر آپ کو سمری دے رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس نے کچھ دینار رکھے، اور اپنا بیٹا اس کا تھا، اس کا نام تھا اسد، اس کو کہا کہ مدینہ کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے تو بیٹا آپ جا کے ان کو شامل کر آئے۔ تو وہ اسد نے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا اور وہ قافلے کی طرف چلے گئے۔ اب وہ قافلہ نکل چکا تھا، جا چکا تھا، لیکن ابھی اس کے آثار نظر آ رہے تھے، وہ گرد و غبار جو اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو اسد نے کہا کہ اے شہزادوں، وہ جو قافلہ ہے نا وہ سامنے جا رہا ہے، آپ جلدی جلدی جائیں اور اس میں جا کے شامل ہو جائیں۔ تو وہ دونوں شہزادے چل پڑے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، چل پڑے، اور دونوں شہزادوں کا جو موقف تھا میں آگے چل کے بیان کروں گا، ان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، ان کے بابا جیسے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بھی اپنی جان کی فکر نہیں تھی، بلکہ ان کی کوشش بھی یہی تھی کہ کسی طرح سے جو امام حسین علیہ السلام کو
میں لکھ چکا ہوں نا کہ آپ تشریف لے آئے, حالات بڑے سازگار ہے, لوگوں نے 20,000 سے زائد لوگوں نے بیعت کر لی آپ کی, تو آپ تشریف لے آئیں. تو جب انہوں نے دیکھا یہ تو سارے بے وفا ہو گئے, جب ابن زیاد آیا لعنتی, تو جب یزید پلید نے اس کو بھیجا گورنر بنا کے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے, تو پھر سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا. تو اب ان کو فکر یہ تھی کسی طریقہ سے یہ میسج میرا پہنچ جائے ان تک تاکہ وہ تشریف نہ لائیں. تو یہ دونوں شہزادے جو ہیں محمد اور ابراہیم, ان کی بھی یہی کوشش تھی کہ کسی طریقہ سے جو ہمارے تایا جان ہیں ان تک خبر پہنچ جائے کہ حالات اس طرح کے ہو گئے, ہمارے بابا شہید ہو گئے ہیں, تو لہٰذا آپ تشریف نہ لائیں. ان کی بھی یہی کوشش تھی. آپ دیکھ لیں کہ عمر کتنی ہے, 6 اور 7 برس ہے. جب اس قافلے کی طرف انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا, تھوڑی دیر چلے تھے کہ وہ جو گرد و غبار تھی یا جو جہت تھی, جو ڈائمینشن تھی, وہ ان کی چینج ہو گئی اور وہ راستہ یعنی کہ بھول کے قافلہ آگے نکل گیا. اب وہ دونوں بھائی بڑے پریشان ہیں. جب وہ پریشان ہے تو ایک جگہ پہ ایک درخت تھا, اس کے نیچے وہ دونوں بیٹھ گئے. تو ایک کنیز تھی, ایک عورت تھی, وہاں پانی لینے کے لیے آئی. تو اس نے دونوں شہزادوں کو دیکھا. جب دونوں شہزادوں کو دیکھا تو وہ سمجھ گئی تو یہ تو سرکار مسلم بن عقیل علیہ السلام کے صاحبزادے لگتے ہیں. جب اس نے پوچھا تو ظاہر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے, آقا علیہ السلام کی آل اولاد ہیں. ادھر تو جھوٹ کا گمان بھی نہیں نہ ہو سکتا کسی بھی حالت میں, کسی بھی صورت میں, کسی بھی جہت سے یہ جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو دونوں شہزادوں نے فرمایا کہ ہاں ہم مسلم بن عقیل علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں, میں محمد ہوں اور یہ ابراہیم ہے. تو وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو, جو میری مالکہ ہے وہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرنے والی ہے, بڑا پیار کرنے والی ہے, بڑی ان کی تعظیم توقیر کرنے والی ہے, تو لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں. لیکن جو روضۃ الشہداء میں جو روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ درخت کے پاس رک گئے تو جو ابن زیاد کے جو سپاہی تھے انہوں نے دیکھ لیا, ابن زیاد کے سپاہیوں نے دیکھ لیا اور پکڑ کے وہ ابن زیاد کی طرف لے گئے. اس نے کہا ان کو جیل میں بند کر دو. یہ جو روضۃ الشہداء کی روایت ہے, مختلف کتب میں مختلف روایات موجود ہیں, اور جیل میں بند کر دیا گیا ابن زیاد کے حکم پہ. تو وہاں جو جیل کا جو دروگا تھا یا جو سپاہی تھا, جو پہرے دار تھا, اس کا نام تھا مشکور. وہ اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرنے والا تھا. جب شہزادوں نے بتایا کہ وہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں تو وہ اس نے رونا شروع کر دیا, شہزادوں کے قدم چومنے شروع کر دیے. ظاہر ہے اگر اہل بیت اطہار کے دشمن تھے, ان کو شہید کرنے والے تھے, ان کو اذیت دینے والے تھے, ان کو تکلیفیں دینے والے تھے, تو ایٹ دی سیم ٹائم اسی موقع پہ, اسی حالت میں, اسی جگہ پہ, اسی زمانہ میں اہل بیت اطہار پر جان قربان کرنے والے بھی بے شمار تھے. اہل بیت کے غلام بھی تھے, دیوانے بھی تھے, پروانے بھی تھے. جب مشکور کو پتا چلا کہ یہ رسول اللہ کی آل اولاد ہے تو قدموں پہ گر پڑا, قدم چومنے شروع کر دیے, کھانا پیش کیا اور معافی مانگی, اور دروازہ کھول کے وہ عرض کرنے لگا کہ آپ حضور کی آل اولاد ہیں, آپ تشریف لے کے جا سکتے ہیں. تو آپ شہزادے دوبارہ چلے گئے اور اس کو پھر ابن زیاد لعنتی نے پکڑا اور اس کو کہا کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا ہے, تجھے نہیں پتا کہ تو نے کن کو فرار کروایا ہے, میں تیرا سر قلم کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تجھے قتل کر دوں گا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, تو مجھے قتل کرو, مجھے کوڑے مرواؤ, مجھے سولی پہ چڑھا دو, لیکن میرے ہوتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت اطہار ہے, آل ہے, اولاد ہے, حسب ہے, نسب ہے, ان کو میں قید نہیں ہونے دوں گا کسی صورت میں بھی. اور یہ روایت میرے سامنے ہے صفحہ نمبر 419 پہ. پھر اس ابن زیاد لعنتی نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے بھی مارو اور اس کا سر قلم کر دو, اور اس کو کوڑے, پہلا کوڑا لگایا گیا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. دوسرے کوڑے پہ مشکور کہتا ہے کہ الہی مجھے صبر عطا کرنا. تیسرے کوڑے پہ وہ کہتے ہیں مولا میرے گناہ جو ہیں اس کو معاف کر دے. چوتھے کوڑے پہ کہتا ہے کہ مولا میں یہ جو کچھ میں قتل ہو رہا ہوں, کوڑے کھا رہا ہوں, اپنی جان قربان کر رہا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت میں, مولا گواہ ہو جا, میں اہل بیت اطہار کی محبت پہ, عظمت پہ, مودت پہ اپنی جان قربان کر رہا ہوں, کوڑے کھا رہا ہوں, یہ تازیانے کھا رہا ہوں. اور 5ویں کوڑے پہ وہ کہتا ہے کہ مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی خدمت میں مجھے پہنچا دے, ان کی بارگاہ میں مجھے پہنچا دے. اور پھر اس کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا, یعنی وہ اہل بیت اطہار کی محبت میں شہید ہو گیا, جان کا نذرانہ پیش کر دیا اس نے. اسی حالات میں, اسی ماحول میں آپ ذرا سوچیں, ذرا اگر دشمن تھے اہل بیت اطہار کے
تو جان لٹانے والے بھی تھے, جان قربان کرنے والے بھی تھے. تو جب شہزادے دوبارہ گئے تو پھر جو آگے رضوۃ الشہداء میں روایت ہے کہ وہ جب شہزادے, تو پھر اس خاتون نے دیکھا کہ جس کی جو مالکہ تھی وہ بڑی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی تھی, پھر وہ اس کے گھر لے گئی. تو جب اس خاتون کو جا کے بتایا اس کی کنیز نے, اس کی خادمہ نے, کہ یہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں, حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہیں, آل ہیں, اولاد ہیں, تو پھر وہ خاتون جو ہے وہ ان شہزادوں کے قدموں پہ گر پڑی, بلکہ اس کنیز کو اپنے سر کی چادر اس نے انعام میں دے دی کہ تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کی خدمت کر سکوں, نوکری کر سکوں. ان کو کھانا کھلایا, اس کے بہترین بستر لگایا, ان کو کہا آپ ادھر آرام کر سکتے ہیں, میں آپ کی خادمہ ہوں, میں آپ کی نوکرانی ہوں. اس طرح خدمت کی. جب رات ہو گئی تو جو اس کا شوہر ہے وہ آ گیا, حارث بن عروہ اس کا نام آیا ہے. وہ بہت بڑا بدبخت تھا, لعنتی تھا. جب وہ آیا تو اس کی جو وائف ہے اس نے پوچھا اتنی دیر کہاں لگا دی؟ تو وہ کہتا ہے میں تو مسلم بن عقیل علیہ السلام ان کے شہزادوں کو تلاش کر رہا تھا. ابن زیاد نے ان کے پکڑنے پہ بڑا انعام رکھا ہے, بڑا مال ملے گا, بڑے جواہرات ملیں گے, تو میں کوشش کر رہا تھا کہ وہ مجھے مل جائیں تاکہ یہ مال میں لے لوں. اور اسی کوشش میں, اسی سٹرگل میں میرا گھوڑا بھی ہلاک ہو گیا, لیکن وہ بچے, وہ شہزادے مجھے نہیں ملے. یہ بات کہہ کے اس کی بیوی کہتی ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ تو مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادوں کو تلاش کر رہا ہے ابن زیاد کو دینے کے لیے, اور رسول اللہ کی اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھنا چاہتا ہے؟ تو شرم کر, حیا کر, تجھے دنیا کی فکر ہے, اپنی آخرت کی فکر نہیں, اپنے عقیدے, اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے. تو وہ آگے سے اس کو ڈانٹ دیتا ہے. جب رات ہوتی ہے تو شہزادے خواب دیکھتے ہیں. شہزادے جب خواب دیکھتے ہیں, یہ صفحہ نمبر 421 ہے, وہ خواب دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے, مولا علی علیہ السلام بھی ہے, امام حسن بھی, امام حسین بھی, پاک بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی. تو وہ مسلم بن عقیل سے کہہ رہے کہ تو آ گیا تو شہزادے کدھر ہے؟ تو مسلم بن عقیل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کہتے ہیں آقا وہ کل تشریف لانے والے ہیں, ہمارے پاس آ جائیں گے, وہ بھی میرے بیٹے, وہ شہزادے ہمارے پاس ہوں گے. تو بڑے بھائی نے اٹھے اور دیکھا, خواب سنایا. چھوٹے بھائی بھی بیدار ہوئے, انہوں نے بھی کہا مجھے بھی یہی خواب آیا. تو محمد اور ابراہیم دونوں انہوں نے رونا شروع کر دیا, اور ان کے رونے کی آواز سن کے وہ حارث بدبخت جو لعنتی تھا وہ بیدار ہو گیا, اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, یہ کون بچے رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں, تم سو جاؤ. لیکن وہ اٹھا, اس نے چراغ جو ہے اس کو جلایا اور دیکھا تو دونوں بچے تھے جو رو رہے تھے. اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو ظاہر ہے انہوں نے بتایا کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں, میں محمد ہوں, یہ ابراہیم ہے. تو اس نے دوسرے کمرے میں ان کو بند کر دیا, تالا لگا دیا. بیوی اس کی منتیں کرتی رہی کہ ایسا نہ کرو, یہ رسول اللہ کی آل اولاد ہے, یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں, یہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادے ہیں, یہ امام حسین علیہ السلام کے بھتیجے ہیں, شرم کر, حیا کر, ایسا نہ کر. اس نے اس کو بھی مارا پیٹا, بلکہ جب تھوڑا سا دن نکلا تو دونوں کو پکڑ لیا, پکڑ کے درہ فرات کی طرف چل پڑا. اس کے گھر میں اس کا ایک غلام بھی تھا, اور وہ غلام تھا, اس کا ایک بیٹا بھی تھا. بیوی پیچھے بھاگ رہی ہے, دوڑ رہی ہے, اس کو سمجھا رہی ہے کہ ایسا نہ کر, ایسا نہ کر, رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے, حضور کی اہل بیت اطہار ناراض ہو جائے گی. لیکن اس کے سامنے دنیا تھی. اہل بیت اطہار کے جو دشمن تھے نا, میری ایک بات موٹی یاد رکھیے گا, ان کے سامنے دنیا ہی تھی. دنیا کا مال, مربے, جگیریں, عمارت. وہ حکمرانی چاہتے تھے, عیش و عشرت چاہتے تھے. ان کو ایمان کی فکر ہی کوئی نہیں تھی, بلکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی, حج بھی, عمرے بھی. اور جس گھر سے سارا کچھ لیا تھا دشمنی اسی کے ساتھ تھی. وہ ان کو لے کے چل پڑا, تلوار ہاتھ میں ہے, اور پیچھے سے بیوی بھی روک رہی ہے اور غلام بھی روک رہا ہے. پیچھے سے بیٹا بھی آ گیا روکنے کے لیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو مار رہا ہے. تلوار سے بیوی کو زخمی کر دیا. وہ غلام کو کہتا ہے ان کے سر کاٹ دو. وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے کہتا ہے تو میرا غلام ہے, میرا حکم ماننا تجھ پہ واجب ہے. تو وہ غلام کہتا ہے بے شک میں تیرا غلام ہوں, لیکن یہاں مسئلہ ایمان کا ہے. باہر میں جائے تو اس طرح کا تیرا حکم, تو میرا آقا کس چیز کا, یہ رسول اللہ کی آل اولاد ہے, یہ ظلم میں کر نہیں سکتا, یہ تو شہزادے ہیں, بلکہ تجھے بھی نہیں کرنے دوں گا. یہی بات تھی. تو وہ غلام اور وہ حارث آپس میں لڑ پڑے, جھگڑ پڑے. درمیان بیوی چھڑوانے کے لیے آئی, بیٹا آیا, اس نے بیوی کو بھی زخمی کر دیا, اور اسی طرح اپنے بیٹے کو بھی تلوار مار کے اس کو بھی شہید کر دیا. جب یہ سارا مسئلہ ہو گیا تو پھر شہزادوں کو پتہ تو چل گیا تھا اب یہ لعنتی دنیا کا کتا ہے, یہ اب ہمیں شہید کرے گا. تو شہزادے کہتے اگر تجھے مال چاہیے تو ہم کو فروخت کر دے,
اس لیے کہ ہمیں فکر ہے اپنے تایا جان کی. ہائے 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 ہائے، یہ کیسا گھر ہے؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ دوسرے لوگوں کو کمپیئر کرنے والوں، دیکھو یہ رسول اللہ کی آل اولاد ہے، یہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، جس گھرانے کے 6-7 سال کے بچے، ان کے فہم و ادراک کا، ان کے شعور کا، ان کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ 6-7 سال عمر مبارک ہے. اس وقت بھی شہزادے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے تایا جان کی فکر ہے. ہم ان تک میسج پہنچانا چاہتے ہیں، کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ ادھر تشریف نہ لے کے آئے. اہل کوفہ بدل چکے ہیں، یہ بے وفا ہو چکے ہیں. ہمیں اسی بات کی فکر ہے، اسی بات کا غم ہے. ہمیں اپنی جان کا کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ان تک پیغام پہنچ جائے. وہ اتنا ظالم تھا، اس کے سامنے صرف مال تھا. شہزادے کہتے ہیں کسی طریقے سے تایا جان تک خبر پہنچ جائے. وہ کہتے تجھے مال چاہیے تو ہم کو فروخت کر دے، اگر ایسا نہیں کرتا چاہتا تو ابن زیاد کی طرف ہم کو بھیج دے، زندہ لے جا. کسی طریقے سے کوئی سبیل اللہ تعالیٰ اس طرح کی پیدا کر دے گا کہ ہم اپنے تایا جان کی طرف یہ پیغام، یہ میسج کنوے کر دیں گے. کسی طریقے سے ڈیلیور ہو جائے یہ میسج، یہ پیغام پہنچ جائے. وہ نہ آئیں، ہماری خیر ہے. ہمارے بابا بھی شہید ہو گئے، ہم بھی شہید ہو جائیں گے، ہماری خیر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تایا جان ادھر نہ آ جائیں. دیکھو یہ محبت، اس گھر کی وفاداری کا کیا عالم ہے. اہل بیت اطہار کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. وہ لعنتی کسی طریقے سے نہیں مان رہا. وہ کہتا ہے اگر تجھے ابن زیاد کی طرف زندہ لے گیا تو راستے میں تمہارے چاہنے والے بے شمار لوگ ہیں، انہوں نے دیکھ لیا تو وہ تمہیں لے کے جانے نہیں دیں گے، تو لہذا ایسا نہیں تو تمہیں قتل ہی کروں گا معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس طرح کے جملے بولتا ہے. شہزادے کہتے پھر ایسا کر، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دے، ہمیں نوافل ادا کرنے دے. دیکھو اہل بیت اطہار کے بچوں کی عظمت دیکھو، ان کی افضلیت دیکھو، ان کے زہد و ورع کا عالم دیکھو، ان کے ایمان کا عالم دیکھو. موت سامنے ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی اس وقت بھی پرواہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی فکر ہے ان کو. اس نے یہ بھی اجازت نہیں دی، یہ بھی اجازت نہیں دی. تو دونوں بھائی ہیں، ایک روایت میں 9 ذی الحج، ایک روایت میں 10 ذی الحج. باری باری دونوں بھائی آگے بڑھتے ہیں. بڑے بھائی کہتے نہیں مجھے پہلے قتل کر اگر تو کرنا چاہتا ہے تو. چھوٹے کہتے نہیں میں اپنے بھائی کا یہ قتل ہوا، یہ پاک جسم، یہ سر مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، تو مجھے کر پہلے. بڑا کہتا نہیں مجھے کر، چھوٹا کہتا نہیں مجھے کر. اس بدبخت کو اس بات کا بھی خیال نہیں، حیا نہیں کہ آج دن کون سا ہے، وہ کون سی عید کی تیاری کرے گا. لوگ جانوروں کو اس وقت قربان کرنے کا سوچ رہے ہوں گے جس سے دین لیا. کہا جاتا ہے کہ جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کو مارنا نہیں چاہیے، قربانی کے جانور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، قربانی کے جانور کو بڑا صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس کو پانی پلانا چاہیے، اس کی جو خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے بالوں سے پکڑنا نہیں چاہیے. قربانی کے جانور کو اس کی قربانی ہونی ہے. ذبح کرتے وقت چھری جو ہوتی ہے وہ ذرا تیز ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے سامنے قربانی کے جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. یہ رسول اللہ کی شریعت بتا رہا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کے احکام بتا رہا ہوں. قربانی کے جانوروں کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے. کند چھری کے ساتھ جو تکلیف دے گلے پہ چلتے وقت، اس کے ساتھ قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ کے شہزادے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہیں، حضور علیہ السلام کی آل اولاد. لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، لوگ قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار، حضور کی آل، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے. اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ تھے اصل دین کے وارث. انہوں نے سارا کچھ قربان کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی خاطر. وہ جانے دے رہے، بڑا کہہ رہے پہلے مجھے قربان کر، چھوٹا کہہ رہے نہیں مجھے قربان کر. اس بدبخت نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ عید ہے اور عید کے روز، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ شہزادے کہتے اچھا تو نے ہمیں
قتل کرنا ہی ہے تو ایسا کر کے آج نہ کل کر لینا۔ کہتا کل کیا ہے؟ کہتا عید کا دن ہے، عید کے دن ہماری ماں کو یہ خبر نہ پہنچانا، یہ ہماری بہنوں تک خبر نہ پہنچانا۔ عید کے روز تو بہت زیادہ لوگ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بھائی بہنوں کا پیار ہوتا ہے، ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، ان کو تیار کرتی ہے، باپ بچوں سے پیار کرتا ہے، ان کو تیار کرتا ہے۔ عید کا روز گزرنے دے، پھر جو تیرے جی میں چاہے وہ کر لینا، لیکن اس کے سامنے دنیا کی آسائشیں تھی، وہ بات نہ ہے۔ اس نے بڑے صاحبزادے حضرت محمد علیہ السلام کو پکڑا اور آپ کا پاک سر تن سے جدا کر کے جسد پاک جو ہے وہ فرات کے پانی میں بہا دیا۔ چھوٹے بھائی کی چیخ نکل پڑی، وہ دوڑ کے اپنے بھائی کے اس پاک سر کے ساتھ چمٹ کے رونا شروع کر دیا، ان کو چومنا شروع کر دیا اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ اکیلے نہیں جائیں گے، ابراہیم بھی آپ کے ساتھ جائے گا، میں بھی آپ کے پیچھے آنے والا ہوں۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی سیرت پڑھو، آپ بخاری، مسلم، ابو داؤد، آپ کتب تاریخ پڑھ لیں، کتب حدیث پڑھ لیں، کتب سیر پڑھ لیں، جہاں سے مرضی پڑھ لیں، انگریزوں کو پڑھ لیں، آپ کو صرف اہل بیت اطہار کا خاندان ہی نظر آئے گا، جنہوں نے بڑوں سے لے کے بچوں تک اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اب بھی کچھ لوگوں کو شرم اور حیا نہیں آتی کہ کن کا کمپیریزن کن سے کرواتے ہو۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے آنے والا ہوں۔ اس لعنتی نے حضرت ابراہیم کو بھی شہید کر دیا، سر تن سے جدا کر کے دونوں کے پاک جسم درہ فرات میں بہا دیے اور ان کے پاک سر لے کے ایک تھیلے میں ڈال کے ابن زیاد کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال چاہیے، دیکھو میں تیرے دشمنوں کے سر لے آیا ہوں، یہ دیکھو۔ سر سامنے رکھے گئے مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے۔ وہاں پہ مقاتل نام آیا ہے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے بڑی محبت کرنے والا، اس کا نام تھا مقاتل، وہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا تم نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، یہ پھول جیسے بچے، اتنے شدادے، زلفیں اتنی خوبصورت، چاند سے زیادہ حسین، حسن و جمال، رو پڑے، بلکہ دربار میں جو دشمن بھی تھے وہ بھی رو پڑے۔ وہ کہتا ہے مجھے مال چاہیے، مقاتل کہتا ہے تو زندہ لے آتا، کہتا زندہ لے کے آتا تو لوگ ان سے محبت کرنے والے مجھ سے چھڑوا لیتے، تو میری جگیریں کدھر جاتی، میرے مربے کدھر جاتے۔ اس لعنتی نے حکم دیا، اس ظالم نے، اس کی نیت کیا تھی میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ مقاتل کو کہا کہ اس کو بھی ادھر ہی لے جا کے قتل کر دو جہاں اس نے مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو شہید کیا۔ وہ کوئی خیر خواہ نہیں تھا ابن زیاد، اس کو اپنی فکر تھی، چونکہ وہ یزید پلید کو خط لکھ چکا تھا کہ مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے۔ اسے فکر یہ تھی کہ اگر یزید پلید نے کہہ دیا میرے پاس بھیجو تو میں کیا کروں گا، میری گورنری جاتی جائے گی، میں معزول کر دیا جاؤں گا۔ اسے یہ فکر تھی، کوئی خیر خواہ نہیں تھا، اس لیے اس نے مقاتل کو ادھر لے جاؤ۔ مقاتل نے ساتھ کچھ سپاہیوں کو لیا، اس کے ہاتھ باندھے، اس کے سر سے کپڑا ہٹا دیا، اور وہاں مقاتل کا ایک جملہ درج ہے، وہ کہتے ہیں اگر ابن زیاد مجھے دنیا کی بادشاہی بھی دے دیتا نا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس بات کی خوشی ہے کہ میں آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار حضور کے شہزادوں کے جو قاتل ہیں ان کو واصل جہنم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اسی طرح جب وہ کوفہ والوں کے پاک سر بھی ساتھ ہیں شہزادوں کے، اور اہل کوفہ کو پتا چلا کہ اس طرح یہ حارث لعنتی نے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادوں کو شہید کیا تو ان پر پتھر مار رہے ہیں، وہ حارث کو لہو لہان کر دیا۔ ادھر جب درہ فرات کے کنارے پہ پہنچے تو وہاں اس کی بیوی بھی زخمی پڑی ہے، اس کا بیٹا کی لاش پڑی ہے، غلام کی لاش پڑی ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے میں نے اسے سمجھایا تھا دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کر، رسول اللہ کی اہل بیت اطہار پہ ظلم نہ کر، علی کے شہزادوں پہ ظلم نہ کر، فاطمہ الزہرا کے جگر کے ٹکڑوں پہ ظلم نہ کر، اپنی آخرت دیکھ، ایمان دیکھ۔ اس لعنتی نے لالچ میں آ کے دنیا کے لیے بیٹے کو بھی شہید کر دیا ہے، اپنے غلام کو بھی شہید کر دیا، مجھے بھی زخمی کر دیا، بلکہ وہ حارث لعنتی مقاتل کو بھی کہتا ہے تجھے مال دوں گا، دینار دوں گا، مجھے چھوڑ دے۔ مقاتل کہتا ہے تجھے کیسے چھوڑ دوں،
تو نے رسول اللہ کے شہزادوں کو شہید کیا ہے. اور یہ روایات میرے پاس موجود ہیں کہ دونوں شہزادوں کے دونوں پاک جسد جو تھے وہ دریائے فرات ہے اس کے اوپر آ گئے, وہ باہر نکالے گئے, سار مبارک ساتھ جڑ گئے, بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جڑ گئے, ایک روایت میں ساتھ جوڑ دیے گئے. ان کو پھر ادھر ہی ان کی تدفین کی گئی, ادھر ہی ان کے مزارات آج بھی ہیں. اور حارث لعنتی کو ادھر اس کو قتل کیا, اور اس کو قتل کر کے اسی طرح جب اس کو دریائے فرات میں پھینکا تو دریائے فرات نے اس کے لاشے کو باہر پھینک دیا, قبول ہی نہیں کیا. یہ روایت میرے سامنے موجود ہے. زمین میں دفن کیا, زمین نے باہر پھینک دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار حضور کے شہزادوں کا قاتل ہے. دریائے فرات نے قبول نہیں کیا, زمین نے قبول نہیں کیا, اس کو آگ لگا کے جلایا گیا. میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم, میں نے ساری رات کتب حدیث کو کھنگالا ہے, میں نے پڑھا ہے, میں نے جانا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں نے پرکھا ہے. اس لیے میں دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوں, نگر نگر, کریا کریا, گاؤں گاؤں, بستی بستی یہ میسج دیتا ہوں. عید کی جب خوشیاں مناتے ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کو ضرور یاد رکھا کرو. یہ کیسی عیدیں ہیں, حضور کا خاندان, حضور کی آل اولاد چھوٹی عید پہ بھی روئے ہیں, بڑی عید پہ بھی روئے ہیں. چھوٹی عید پہ کہیں علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت پہ روئے ہیں, بڑی عید پہ مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کی شہادت پہ روئے ہیں. ان کو ضرور یاد رکھا کرو. ارے جن کی وجہ سے آج ہمیں عیدیں ملی ہیں, جن کی وجہ سے آج ہمیں اذانیں ملی ہیں, آج ہمیں دین ملا ہے, آج نمازیں ملی ہیں, آج حج ملے ہیں, آج عمرے ملے ہیں, آج قربانیاں ملی ہیں, جنہوں نے دین کو بچایا ہے, جنہوں نے دین کو سینے سے لگایا ہے, جنہوں نے تن من دن قربان کیا ہے. میں یہ پیغام دیتا ہوں, زندگی کا بھروسہ نہیں, کب سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے. اللہ کی عزت کی قسم, حضور کی اہل بیت اطہار کے در کے منگتے بن جاؤ, اس در کے نوکر بن جاؤ, اس در کے محب بن جاؤ, اس در کے خادم بن جاؤ, اس در کے نوکر بن جاؤ. اپنا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, اس گھر کی گدائی کر لو, اس گھر کی نوکری کر لو, جیو حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت میں, جان دو حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت میں. حضور کی اہل بیت سے بڑھ کر نہ دنیا ہو, نہ دنیا کا مال ہو, نہ اولاد کی محبت ہو, نہ ماں باپ کی محبت ہو. ان سے بڑھ کر دنیا کی کوئی محبت آپ کے دل میں گھر نہ کرے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی, قبر میں بھی کامیابی ہوگی, حشر میں بھی کامیابی ہوگی. اس گھر کے منگتے بنو. اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے حضور کی اہل بیت کی محبت پہ, موت آئے تو حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت پہ. وما علیہ الا البلاغ المبین.